السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول زندگی ایک راز تھی، قسط نمبر 3۔ ناول پڑھنے سے پہلے ویورز آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ لاکر میں ایک جانب ایک سرخ رنگ کا لفافہ پڑا ہوا تھا جس میں سے صبوحی نے ایک طے شدہ کاغذ نکالا تھا۔ اس کاغذ پر لکھے نمبر اور نام کو پڑھ کر ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ لرزے تھے، جبکہ اگلے ہی پل وہ اپنے دل کو مضبوط کرتی ہوئی الماری کا پٹ بند کر کے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر اس میں وہ نمبر محفوظ کرنے لگی۔ اس نے کچھ لمحوں بعد خود کو اس نمبر پر کال کرتے دیکھا تھا۔ بیل جا رہی تھی، جبکہ وہ کمرے میں ایک جانب کھڑی دھڑکتے دل کے ساتھ دوسری جانب کال پک ہونے کی منتظر تھی، اور اس کا انتظار ختم ہو گیا تھا جب دوسری جانب کسی نے اپنی بھاری آواز میں اپنے مخصوص لہجے میں فون اٹھاتے ہی سلام کیا تھا۔ صبوحی اس آواز کو سن کر کچھ لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر منجمد ہوئی تھی۔ اس کی تیز تیز دھڑکتی دھڑکنیں اسے ساکت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لمحوں میں اس کا سارا ماضی اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا تھا، جبکہ دوسری جانب موجود شخص اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ جب بات نہیں کرنی تھی تو فون کیوں کیا تھا؟ فون پر موجود شخص اپنی بھاری روبدار آواز میں جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون رکھ دیتا، صبوحی اپنے اندر ہمت مجتمع کرتے ہوئے اپنے سوکھی لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے جلدی سے بولی تھی، میں صبوحی بات کر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں واضح لرزش تھی، یوں جیسے کوئی مجرم کسی منصف کے سامنے کھڑا ہو، جبکہ اس کی آواز سن کر دوسری جانب موجود شخصیت نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ میں تھامے فون کو دیکھا تھا۔ اتنے سالوں بعد اس عورت کی آواز سن کر وہ ایک پل کو ورطۂ حیرت میں مبتلا ہوئے تھے۔ انہوں نے ضبط سے اپنی دائیں ہاتھ کی مٹھی بھونچی تھی۔ میری پوتی کہاں ہے؟ یہ وہ واحد سوال تھا جو اس عورت سے کرنے کے لیے شاید اب تک زندہ تھے۔ ان کے لہجے سے سالوں کے انتظار کی شدت جھلکتی تھی۔ ان کا بس چلتا تو فون سے نکل کر اس عورت کو جان سے مار دیتے جو کہ آستین کا سام تھی۔ اسے لے جائیں، اس کی عزت خطرے میں ہے، میں مزید اس کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ صبوحی نے لب بھونچے ہوئے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتے ہوئے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے الفاظ اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دوسری جانب موجود شخص اس کی بات سن کر تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے اس دن کے لیے پورے 17 سال انتظار کیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیزی سے جمع ہوئی تھی۔ وہ بس ایک لمحے کی دیر کیے بنا اپنے خون تک پہنچنا چاہتے تھے جس کا انہیں شدت سے انتظار رہا تھا۔ صبوحی کی کچھ لمحے مزید ان سے گفتگو ہوئی تھی، جس کے بعد وہ فون بند کرتی بستر پر ڈھہ جانے والے انداز میں گر گئی تھی۔ وہ یوں ساکت بیٹھی تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ اس کے چہرے پر اب بھی زخموں کے نشان موجود تھے۔ اس کی نظریں اپنے سامنے سوئی ہوئی لیزے کے معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھی، جس کے لیے جانے اس نے آسانی کی تھی یا مزید مشکل، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کا جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا تھا جس سے وہ لا علم تھی۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں ہر روز کی طرح بے تحاشا رش تھا۔ ہر طرف اسٹوڈنٹس ہی اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ فواد اپنے گروپ کے ساتھ ایک کونے والے ٹیبل پر بیٹھا چائے پی رہا تھا جب اچانک ہی کوئی پیچھے سے آیا تھا اور آتے ساتھ ہی اس کے سامنے پڑی ٹیبل کو ایک ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے وہ الٹا چکا تھا۔ یہ ضیان احمد تھا جس نے ایک سٹائل سے انٹری مارتے ہوئے ایک جھٹکے میں ان کے سامنے پڑا میز اس پر موجود چیزوں سمیت الٹ دیا تھا۔ ارد گرد موجود سب اسٹوڈنٹ اس جانب متوجہ ہوئے تھے۔ عمر نے فواد کے ساتھ کھڑے اس کے دوست وکی کے منہ پر شیک کا گلاس پھینکا تھا جو اس کے منہ سمیت اس کے کپڑے بھی بھگا چکا تھا۔ اس کے اسی دوست نے ہی میسم کی ویڈیو فواد کو بھیجی تھی۔ فواد اور اس کا گروپ جو کہ 3 لڑکوں پر مشتمل تھا، ان کا ان دونوں کی حرکت پر خون کھولا ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جوابی وار کرتے جب میسم طلال افندی اپنی مخصوص سیٹی کی دھن بچاتا ہوا اسٹوڈنٹ کی رش کو چیرتا ہوا فواد کی طرف آ رہا تھا، سب اسٹوڈنٹ نے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ سیاہ جینز پر گول گلے والی وائٹ ٹی شرٹ پر ہلکی فروزی رنگ کی اوپن شرٹ پہنے جس کے سامنے کے بٹن کھلے ہوئے تھے، آنکھوں پر سیاہ شیڈز لگائے، ماتھے پر سیاہ سلکی بال نیچے کی طرف اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، وائٹ جوگرز میں مقید اپنے پیروں سے متناسب چال چلتا ہوا وہ عین اس کے سامنے آ رکا تھا۔ میسم کی یہ لاپرواسی ڈریسنگ سب کو اپنی جانب اٹریکٹ کر رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کے سیاہ بال کورین ایکٹرز کی طرح سلکی، چمکدار اور سیدھے تھے جو اس کی شخصیت کے چام میں اضافے کا سب سے بڑا سبب تھے۔ پوری یونیورسٹی انہیں آمنے سامنے آتے دیکھ سانس روک چکی تھی۔
पिछली दफ़ा पूरी यूनी के सामने मुझसे हार कर तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था, जो कल फिर तुमने मेरे बाप को वो वीडियो भेजने की जुर्रत कर ली। मिसम ने एक स्टाइल से अपनी आंखों पर लगाए शेड्स उतारते हुए अपनी घूर स्याह आंखों में नागवारी लिए उसकी जानिब देखकर पूछा। उसका अंदाज सामने वाले को जलील करने वाला ही था। उमर और ज़ियान कहर बरसाती निगाहों से फवाद को देखते हुए मैसी के दाएं बाएं खड़े थे। फवाद उसकी बात पर होले से मुस्कुराया। ओह, लगता है बच्चे की धुलाई हुई है, तभी अब यहाँ आकर रो रहा है, फवाद ने मायने खेजी से उसे चढ़ाने वाले अंदाज में कहते हुए अपने साथ खड़े विकी के हाथ पर हाथ मारते हुए कहका लगाया। इर्द गिर्द खड़े स्टूडेंट्स बड़ी दिलचस्पी से उनकी जानिब मुतवज्जा थे। धुलाई तो अब तेरी मेरे हाथों से होगी, वो मेरा बाप है, मुझसे बदला लेने के लिए कोई मोहरा नहीं जिसे तू परेशान करके अपनी अना को तस्कीन देगा। हिम्मत है तो मुझसे मिसम तलाल फंदी से बात कर, मुझे ब्लैकमेल कर ताकि मैं भी तो तेरी हिम्मत देखूं। मिसम ने एक झटके से उसकी गिरेबान को पकड़ते हुए अपने नज़दीक करते हुए उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए कहा। फवाद ने एक नज़र अपने गिरेबान पर डाली थी और एक नज़र उसकी आग उगलती निगाहों की जानिब देखा। मिसम की बातों और जुर्रत ने फवाद का दिमाग ख़राब कर दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गिरेबान को हाथ लगाने की? तेरी तो... फवाद ने उसके हाथ अपने गिरेबान से हटाते हुए एक पल में ही अपनी पेंट मर्सी गन बाहर निकाली थी और मिसम की पेशानी पर रख दी। फवाद के पास हर वक्त गन मौजूद होती थी। इर्द गिर्द मौजूद स्टूडेंट ने सांस रोक के उन्हें देखा था। एक पल को डटकर खड़े उमर और ज़ियान का दिल भी रुक कर धड़का था। मिसम चेहरे पर ज़रा सी मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था, जो इसको इस गन से डराने की कोशिश कर रहा था। मिसम के लिए ये गन एक खिलौने से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। इसी लम्हे एकदम फिजा में एक साथ कई गन्स लोड होने की आवाज़ सुनाई दी थी। जब सब ने मुड़कर देखा तो फवाद के चारों जानिब आम से कपड़ों में चाकू चुबंद से 4 लड़के अपनी गन्स उस पर ताने खड़े थे। हर किसी ने हैरत से ये ड्रामाई मंजर देखा था। ये मिसम के गार्ड थे, जिसे उसके लाख मना करने के बावजूद भी दादा जान उसके आसपास ज़रूर रखते थे। फवाद एक पल को इन सब के गन्स का रुख अपनी जानिब देकर घबराया था। उमर और ज़ियान ने दिल ही दिल में दादा जान को सलाम किया था, जिन्हें अपने पोते की फितरत का खूब अंदाज़ा था और वो इस बात को जानते हुए इसकी सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। मेरी हिम्मत तुम्हारी सोच से भी कहीं ज़्यादा है। मिसम तलाल अफंदी गन से लोगों को डराना नहीं बल्कि उड़ाना जानता है। इसीलिए अगली दफ़ा कोशिश करना, जब मैं ज़ुबान से बात कर रहा हूँ तो इस खिलौने को दरमियान में मत लाना, वरना वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। कीप इन योर माइंड एंड स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली। उसकी गन को एक झटके से अपनी पेशानी से हटाता वो बावर करवाने वाले अंदाज में उसकी आंखों में देखकर बोला था। वो अपनी डैशिंग लुक के साथ पूरे माहौल पर छाया हुआ लग रहा था। उसके लहजे में मौजूद ठहराव ने एक पल को सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये वही जोली मैसी है जिसे देखकर लगता ही नहीं कि उसकी शख्सियत का ये रुख भी हो सकता है। अपनी बात उसके जहन में डालता वो उमर और ज़ियान को इशारा करता वहाँ से वॉकआउट कर गया। उसके इस रश से निकलते ही उसके गार्ड भी अपनी गन को वापस जेब में अड़सते वहाँ से हट गए थे। वो लोग यहाँ बज़ाहर स्टूडेंट के हुलिये में ही सारा दिन उसके इर्द गिर्द रहते थे, क्योंकि मिसम को गार्ड्स का अपने गिर्द मंडलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। आई स्वेयर, मैं इसे जान से मार दूंगा, ये मेरे हाथों ही मरेगा। फवाद ने सबके सामने अपनी एक बार फिर से होने वाली तजलील पर आग बगोला होते हुए दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा। यह लड़का हर बार से नीचा दिखा देता था, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता था, जबकि फवाद मुबीन हर बार अपनी शिकस्त पर हाथ मलता रह जाता था। उसके दोस्त उसके गुस्से को देखते हुए उसे पुरसुकून करने लग गए, जबकि वो सभी जानते थे कि आज भी वो मिसम तलाल अफंदी के हाथों पूरी यूनिवर्सिटी के सामने बुरी तरह जलील हुए थे। कल वो वीडियो फवाद के दोस्त विकी ने बनाई थी। फवाद इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। बाद में विकी ने वो वीडियो फवाद को भेजी थी और उसे आज हुए वाक़े के बारे में बताया, जिस पर फवाद ने उस मौके को कैश करने का सोचते हुए तलाल साहब को वो वीडियो सेंड की थी। उसका मकसद मिसम को उसके बाप दादा से बेइज्जत करवाना था, जिसमें हुई नाकामी का उसे बड़ा दुख था। ऊपर से आज वो उसे एक नया जख्म दे गया था। सब स्टूडेंट वापस अपने अपने कामों में मगन हो चुके थे। रश छट चुका था। फवाद भी अपने ग्रुप समेत इस कैंटीन से बाहर निकल गया। ये सब कहाँ से आया है? तुम तो कमाते नहीं हो, तो फिर ये इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से की? उसके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स देखकर वो अपनी हैरानी छुपाए बगैर उसके पास आते हुए बोली। वो किचन में दोपहर के लिए खाना बना रही थी जब बाहर से शाह नवाज की चहकती हुई आवाज़ सुनकर वो चूल्हा बंद करके कमरे में आई थी। कमरे में आते ही बेड पर ढेर सारे शॉपिंग बैग्स बिखरे देख वो एक पल को चौंकी थी, जबकि इससे इस्तफसार करने से वो खुद को रोक नहीं पाई।
ارے تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ، دیکھو میں تمہارے اور علیزے کے لیے بھی بہت سارے کپڑے لایا ہوں۔ شاہ نواز اسے دروازے میں کھڑا دیکھ خوشگوار لہجے میں کہتا ہوا اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ صبوحی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کو اس شخص کے پاس یہ پیسے بہت کچھ غلط ہو جانے کا پتہ دے رہے تھے۔ یہ دیکھو میں نے اپنی علیزے اپنی شہزادی کے لیے کتنے اچھے سوٹ خریدے ہیں، بتاؤ کیسے لگے تمہیں؟ شاہ نواز نے اسے رنگ برنگے ملبوسات دکھاتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا، جس پر صبوحی نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس شاہ نواز؟ صبوحی نے بغور سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ شاہ نواز اس کی بات پر مسکرایا تھا، جیسے جانتا ہو کہ جب تک وہ اسے بتائے گا نہیں وہ اس بات کو چھوڑے گی نہیں۔ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، تم یہاں آ کر میرے پاس تو بیٹھو، اتنا بھی برا نہیں ہوں میں، تم سے اور علیزے سے بڑا پیار ہے مجھے۔ بیڈ پر بکھرے سارے کپڑے ایک طرف کرتا ہوا وہ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے لجاجت بھرے لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کے لہجے میں چھپا مصنوعی پن صبوحی سے چھپا نہ رہ سکا۔ اس نے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ یہ پیسے ملک صاحب نے مجھے دیے ہیں، اب کل کو ان سے رشتہ داری ہونی ہے تو ان کے معیار کے مطابق تو کپڑے ہمارے پاس ہونے چاہیے نا۔ شاہ نواز نے چہرے پر مصنوعی نرمی لاتے ہوئے کہا، جس پر صبوحی سنجیدگی سے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں موجود سوال کو پڑھتے ہوئے وہ خوشامدی لہجے میں گویا ہوا۔ ہاں رشتہ داری، ملک صاحب بہت بڑے اور امیر آدمی ہیں، انہوں نے ہماری علیزے کے لیے اپنا رشتہ بھیجا ہے۔ اب دیکھو نا، کل کو ہم نے بھی تو علیزے کی شادی کے لیے پریشان ہونا ہی ہے۔ لوگوں کی اتنی لمبی لمبی فرمائشیں ہیں جہیز کی، لڑکی والوں کو تو انسان سمجھتے ہی نہیں، جبکہ ملک صاحب نہ تو ہم سے صرف رشتہ داری کر رہے ہیں بلکہ بدلے میں ہمیں ایک شاندار گھر اور مجھے کاروبار بھی کروا کر دے رہے ہیں۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ ہماری باقی کی زندگی سکون سے گزر جائے گی، علیزے بھی خوش اور ہم بھی خوش۔ ملک صاحب جیسا فرشتہ صرف لوگوں کے رشتے روز روز نہیں آتے، اس لیے میں ان سے ملنے اسلام آباد جا رہا ہوں اور رشتہ پکا کر کے ہی آؤں گا۔ شاہ نواز نے چہرے پر علیزے کے لیے بڑا پیار اور متفکری دکھاتے ہوئے اپنے لالچ کو چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جس پر صبوحی کی آنکھوں میں کب سے ٹھہرے آنسو بہہ نکلے تھے۔ صحیح فیصلہ کیا ہے، کب جانا ہے تم نے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ وہ بغیر اس کی جانب دیکھے فرش کو گھورتے ہوئے سرسری سے لہجے میں بولی تھی۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے اپنی ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھونچ رکھی تھی۔ شاہ نواز اس کی اتنی آسانی سے مان جانے پر ایک پل کے لیے سخت حیران ہوا تھا۔ اسے لگا تھا وہ کبھی نہیں مانے گی، جبکہ اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر اسے کچھ لمحے یقین نہ آیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو صبوحی؟ تمہیں میرے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں؟ شاہ نواز نے اسے شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے پرجوشی سے پوچھا۔ صبوحی کو لگا اس کا دل ضبط سے پھٹ جائے گا۔ وہ مشکل ہی اپنی آنسو بھری نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھ پائی تھی اور سر اس بات میں ہلایا۔ شاہ نواز تو اس کے اپنے فیصلے پر یوں حامی بھرنے پر خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم دیکھنا صبوحی، میرا یہ فیصلہ ہم دونوں کے لیے کتنا اچھا ثابت ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میری بات کو سمجھ کر اس فیصلے میں اپنی رضامندی دے کر تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم آج بھی اپنی بیٹی سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتا ہوا گرم جوشی سے کہہ رہا تھا، جبکہ صبوحی تو جیسے پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد شاہ نواز ایک چھوٹے سفری بیگ میں اپنے 2 جوڑے رکھتا تیار ہو کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہ اسے اور علیزے کو اپنا اور گھر کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا اور اپنے مستقبل کے سہانے خواب بنتا گھر سے نکلا تھا۔ اس کی واپسی کل رات تک ہونی تھی۔ اس کے جاتے ہی صبوحی نے دروازہ بند کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت اود آئی تھی، جسے وہ کب سے چھپانے کے چکروں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا جو کہ دوپہر کا 1 بجا رہی تھی۔ علیزے کے آنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی اور کپکپاتے ہاتھوں سے ایک میسج لکھ کر اس نمبر پر بھیجا تھا جس پر صبح اس نے پورے 5 منٹ کال پر بات کی تھی۔ اس کے پیغام کا لمحوں میں جواب آیا تھا، جس پر اس کو اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ آج کا دن احتساب کا دن تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے یہ دن یوں دیکھنا پڑے گا۔ آج کے بعد علیزے بھی اس سے نفرت کرے گی اور وہ سب کچھ برداشت کر لیتی، مگر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس کے ہاتھ کپکپانے لگے تھے اور آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے۔ اس کی سوچیں اسی ماضی میں لے جا رہی تھی، جبکہ وہ اپنا سر جھٹکتی ہوئی اپنے خیالوں کی نفی کرتی ہوئی اپنا بکھرا گھر سمیٹنے لگی۔ پوری کلاس میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی پوری توجہ سے اپنے سامنے پڑھاتے ٹیچر کے لیکچر کو سننے میں مصروف تھا۔
یہ ان کی انگلش کی کلاس تھی جو کہ ان کی پسندیدہ مس فرا لے رہی تھی۔ اپنی نرم طبیعت اور دوستانہ انداز کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹس میں خاصی مقبول تھی۔ کوئی اسٹوڈنٹ ان کا لیکچر مس نہیں کرتا تھا۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ پورے کلاس روم میں صرف ان کے پڑھانے کی آواز گونج رہی تھی۔ اگر وہ ایک پل کو خاموش ہوتیں تو آخری بینچ پر بیٹھی لڑکی کے ہاتھ میں تھامی بال پوائنٹ کی ٹک ٹک کی مدھم سی آواز سنائی دیتی جس پر کوئی خاص نوٹس نہیں لے رہا تھا۔ مزید آدھے گھنٹے بعد جب لیکچر ختم ہوا تو اس نے تھکے سے انداز میں اپنا چہرہ اپنے بازوؤں پر گرا لیا۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھی جبکہ پشت پر کمر تک آتے لمبے بالوں کو اس نے بل دے کر چٹیا میں مقید کر رکھا تھا۔ اس کا آج کالج آنے کو بالکل دل نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں صبوحی نے اسے زبردستی کالج بھیجا تھا جس پر اس کا سارا دھیان اپنے گھر کی جانب لگا ہوا تھا۔ اسے اپنی ماں کی فکر تھی جس کی طبیعت اسے صبح سے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ لیکچر کے ختم ہوتے ہی آہستہ آہستہ سبھی اسٹوڈنٹ کلاس سے باہر چلے گئے تھے جبکہ مس فرا اس کے قریب آئی تھی اور ہلکا سا ڈیسک بچاتے ہوئے اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کروانا چاہا۔ علیزہ نے بیزاری سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ جب مس فرا کو سامنے دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ میم آپ؟ علیزہ نے حیرانی سے انہیں اپنے قریب کھڑے دیکھا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آج تمہاری توجہ سبق پر بھی نہیں تھی۔ کیا میں وجہ جان سکتی ہوں؟ مس فرا نے متفکری سے پوچھا۔ علیزہ کو اس کالج میں آئے کم وقت ہی ہوا تھا مگر اس کی ذہانت نے یہاں پڑھاتے سب ہی ٹیچر کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا۔ وہ غیر معمولی ذہین طالب علموں میں سے تھی جو زیادہ دیر نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے میم، میں نے آپ کا سارا لیکچر اچھے سے سنا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے، بس میرے سر میں درد ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں آج پیچھے بیٹھ گئی۔ علیزہ نے سنجیدگی سے ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے انہیں یقین دلانا چاہا جس پر وہ سر اس بات میں ہلاتی ہوئی مسکرائی تھی۔ جب علیزہ کہہ رہی تھی کہ اس نے لیکچر سنا ہے تو اس کا مطلب اس نے سنا تھا کیونکہ اس لڑکی کو جھوٹ بولنا بالکل نہیں آتا تھا۔ گڈ گرل، اپنا خیال رکھا کرو۔ آپ ہمارے کالج کا شاندار مستقبل ہیں، اس لیے اپنا سارا دھیان پڑھائی پر لگایا کریں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو آپ بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ مس فرا نے مسکراتے ہوئے اس کا گال چھو کر نرمی سے کہا۔ ان کے آفر پر علیزہ کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ شیور، وہ ان کی پیشکش پر آنکھوں پر مشکور سا تاثر لیے بولی تھی۔ مس فرا اس پر ایک نرم نگاہ ڈال کر کلاس سے باہر چلے گئیں اور علیزہ پیچھے خالی خالی نگاہوں سے انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ ایک سرد سانس کھینچتے ہوئے اپنے سر کو جھٹکتی ہوئی ڈیسک پر بکھری اپنی کتابوں کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ انسان میں سیلف رسپیکٹ کا ہونا بھی کبھی کبھی اسے بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ہم جیسے عزت دار لوگ بھوکے رہنا تو پسند کر لیتے ہیں مگر کسی کے سامنے اپنے حالات کا ذکر کرتے ہوئے اندر سے مر جاتے ہیں۔ ساری زندگی معجزوں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں جبکہ ہمیں یہ حقیقت پتہ ہونی چاہیے کہ یہ قیامت کا دور چل رہا ہے، یہاں معجزے نہیں ہوتے۔ ایک دن اپنی اسی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ ہم خاموشی سے مر جاتے ہیں اور ہماری کہانی ختم۔ اینڈ اپنی کتابیں اپنے بستے میں ڈستے ہوئے وہ تلخی سے بولتی ہوئی اللہ سے شدید بدگمان دور نظر آتی تھی۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی، افسوس تھا۔ وہ علیزہ تھی اور وہ ایسی ہی تھی، نہ ڈر، بے خوف، تنہا، بیزار اور سب سے بدگمان۔ بھابھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بابا جان اور باقی سب اتنی تیاری کے ساتھ کہاں گئے ہیں؟ میسن کو بھی یونیورسٹی سے بلا کر بابا جان اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ کیا آپ کو کوئی علم ہے اس بارے میں؟ طلال صاحب بھی مجھے کچھ بتا کر نہیں گئے۔ عالیہ نے پریشانی سے لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے گھر سے باہر نکلتی ایک ساتھ 5 گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے متفکری سے پوچھا۔ ایک گاڑی میں میسم اور دادا جان گئے تھے، دوسری گاڑی میں وہ تینوں بھائی گئے تھے جبکہ باقی تینوں گاڑیاں گارڈ سے بھری ہوئی تھی۔ دادا جان والی گاڑی کی ڈکی میں ملازموں نے ڈھیر سارا شگن کا سامان اور مٹھائیوں کے ٹوکرے رکھے تھے۔ پریشان مت ہو عالیہ، بابا جان واپس آ کر خود ہی بتا دیں گے، بس دعا کرو وہ جس نیک کام کے لیے گئے ہیں وہ بخیر و عافیت انجام کو پہنچ جائے۔ فوزیہ بیگم نے اسے تسلی دیتے ہوئے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا جبکہ ان کے ساتھ بیٹھی عائلہ بیگم بھی خاصی بے چین نظر آتی تھیں۔ آپ کو ساری حقیقت پتہ ہے نا بھابھی؟ مجھ سے آپ لوگ کیا چھپا رہے ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں بھابھی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ عالیہ نے مشکوک نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے متجسس لہجے میں پوچھا جس پر فوزیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی عائلہ بیگم نے بھی پہلو بدلا تھا۔ صبر کرو عالیہ اور بابا جان پر یقین رکھو، ہمیں ابھی تمہیں کچھ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ فوزیہ بیگم نے سنجیدگی سے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے پرسکون کرنا چاہا جبکہ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ عائلہ بیگم کو ساتھ لیے وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ انہیں رات کے لیے ڈنر کا بہترین انتظام کرنا تھا۔
عالیہ نے بے بسی بھری نگاہوں سے ان دونوں کی پشت کو دیکھا تھا۔ ان کا دل کسی انہونی کے خدشے سے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس گھر کے سارے فیصلے بابا جان کرتے تھے اور وہ سب ان کے ہر فیصلے پر بغیر کسی اعتراض کے حامی بھرتے آئے تھے، کیونکہ آج تک ان کا کیا ہر فیصلہ اس گھر کی بھلائی اور بہتری کے لیے معاون ثابت ہوا تھا۔ اس یاد گھر لوٹنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ پورا 1 گھنٹہ لیٹ تھی۔ واپسی پر وہ اپنے دل کی نہ سنتی ہوئی فاریہ کے ساتھ جا کر ہوم ٹیوشن کی بات کر آئی تھی۔ وہ ان کے بچوں سے بھی ملی تھی اور سیلری کی بات بھی کر آئی تھی۔ اس نے اب گھر جا کر بس صبح کو منانا تھا۔ وہ اپنے گھر کی گلی کی نکڑ کی جانب جیسے ہی مڑی، اسے گلی کے باہر چوڑی سڑک پر 5 شاندار گاڑیاں ایک ترتیب سے کھڑی نظر آئیں۔ اس کے اس جانب بڑھتے قدم ایک پل کو رکے تھے۔ اس نے سیاہ کپڑوں میں ملبوس 5-6 آدمیوں کو ان گاڑیوں کے پاس کھڑے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں رائفل گنز پکڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک نظر ان پر ڈال کر اپنا سر جھکاتی ہوئی محتاط قدم اٹھاتی اپنی گلی میں داخل ہوئی۔ جب اسے گلی کی عورتیں اپنے دروازوں میں کھڑی ان کے گھر کی جانب متجسس نظروں سے جھانکتی ہوئی نظر آئیں۔ علیزے نے حیرانی سے اپنے گھر کی جانب دیکھا تھا، جس کے باہر بھی باوردی گارڈز گنز تھامے کھڑے تھے۔ علیزے کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کا دھیان صبوحی کی جانب گیا۔ وہ لمحوں میں اپنی ماں کے لیے متفکر ہوئی تھی اور بغیر کسی اور کی طرف دیکھے وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتی اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ گارڈز نے ایک طرف ہو کر اس کے لیے راستہ چھوڑا تھا جب وہ انہیں اجنبی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ اسے سامنے ہی صبوحی پریشان سی ایک کونے میں کھڑی نظر آئی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں اپنے گھر میں موجود ان اجنبی لوگوں کی جانب بھی اٹھی تھی جو اسے دیکھتے ہی بے چینی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ صدیوں سے اس کے منتظر ہوں۔ ان کی نظروں میں اس کے لیے بے شمار محبت تھی۔ ان پر ایک سرسری سی نظر ڈالنے کے بعد وہ اپنی نگاہیں موڑتی تیزی سے صبوحی کی جانب لپکی۔ مما، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں اور ہمارے گھر کیوں آئے ہیں؟ علیزے نے پریشانی سے صبوحی کے پاس آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ اس کے سر پر لی سیاہ چادر شانوں پر ڈھلکی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنی ماں کے لیے پریشانی اور متفکری پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی ڈارک براؤن آنکھیں ہرنی کی طرح سہمی ہوئی تھی، جنہیں وہ ارد گرد گھماتی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کالج کی سفید یونیفارم میں ملبوس تھکی تھکی سی معلوم ہوتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں علیزے، یہ تمہارے ددیال والے ہیں، تم سے ملنے آئے ہیں۔ صبوحی نے بمشکل لفظوں کو اکٹھا کرتے ہوئے اسے ان کی یہاں آمد کا مقصد بتانا چاہا، جبکہ اسے بولنا محال لگ رہا تھا۔ صبوحی کے کہنے پر علیزے نے پلٹ کر ایک ناگوار نگاہ اپنے پیچھے کھڑے ان لوگوں پر ڈالی تھی، جن کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہوئے واضح نمی در آئی تھی۔ علیزے میری جان، دادا جان اس کے گھر میں داخل ہونے سے لے کر اب تک اسے بے صبروں کی طرح یک ٹک دیکھی جا رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے سر پر شفقت سے بوسہ دیں۔ وہ اپنے خون کو پورے 17 سال بعد دیکھ رہے تھے، اور پھر جب ان سے صبر نہیں ہوا تو وہ اسے پکارتے ہوئے تڑپتے ہوئے اس کی جانب بڑھے تھے۔ ان کا اپنے چہرے کی جانب بڑھتا ہوا ہاتھ علیزے نے نفرت سے جھٹکا تھا، جس پر کب سے یہ سب لائیو شو کی طرح دیکھتے میسم افندی کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑے تھے۔ اپنے دادا کی شان میں گستاخی وہ قطعی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ آف وائٹ کلر کے ڈیزائنر کرتا شلوار میں ملبوس میسم طلال افندی کی آج جھب بھی نرالی تھی۔ پورے محلے نے سر اٹھا اٹھا کر اس شہزادے کو ان کے گھر کے اندر داخل ہونے تک پرشوق اور حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہاتھ بھی مت لگائیے گا مجھے، میرا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں، علیزے نے درستگی سے ان کی نم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان سب کو اس گھر کی دہلیز سے باہر نکال دے جو آج جانے کیسے راستہ بھٹک کر یہاں آ نکلے تھے۔ نفرت کرتی تھی وہ ان لوگوں سے جنہوں نے اس کی ماں کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ دادا جان نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی۔ سینے میں موجود ان کا دل اس لڑکی کی نفرت پر ایک پل کو کانپا تھا۔ وہ آنکھوں میں حسرت لیے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگے، جسے دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترس گئی تھی۔ خاموش ہو جاؤ علیزے، تمہارے دادا یہاں اپنے پوتے سے تمہارا نکاح کروا کر تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے میں نے ہی انہیں کہا ہے۔ صبوحی نے اس کی بازو تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے ذرا سختی سے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر علیزے نے بے تاثر نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ شہزاد صاحب نے بابا جان کو تھام کر واپس ان کی جگہ پر بٹھایا۔ میسم نے اپنے دادا جان کی حالت دیکھتے ہوئے ترش نظروں سے اس لڑکی کی پشت کو گھورا تھا۔ جھوٹ کہہ رہی ہیں آپ، کون سے دادا، کون سا نکاح، یہ دشمن ہیں ہمارے، بھول گئی آپ؟ میں نفرت کرتی ہوں ان لوگوں سے، میرے پاس اس دنیا میں آپ کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں، پھر کیوں بلایا آپ نے انہیں یہاں؟
علیزے اپنی ماں کی بات پر دبے دبے لہجے میں صبوحی کو یاد کرواتے ہوئے بولی تھی، جس کے جواب میں صبوحی نے بمشکل اپنی آنسو ضبط کیے تھے۔ اسے ان سب کی موجودگی میں علیزے کی باتوں پر شدید ندامت محسوس ہوئی۔ بس چپ، تم میرا مرا منہ دیکھو گی علیزے؟ اگر اب تم نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا تو تمہیں میری اپنی ماں کی قسم ہے جو تم نے اس نکاح کو کرنے سے انکار کیا۔ صبوحی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے درستگی سے کہا تھا۔ علیزے کی نگاہیں بے ساختہ اس کے لہجے اور الفاظ پر ٹھہر سی گئیں۔ وہ اس کی بات سن کر اپنی جگہ پر منجمد ہوئی تھی۔ اس کی گرفت صبوحی کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑی تھی۔ اس کی ماں کے منہ سے نکلے لفظوں نے اس کا سارا خون اس کے چہرے پر جمع کر دیا تھا۔ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولی تھی، اسے چپ لگ گئی تھی۔ صبوحی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے لے جا کر اس کے سامنے بٹھایا تھا۔ علیزے کسی پتھر کی مورتی کی طرح اس کرسی پر بے جان سی بیٹھی صبوحی کا چہرہ دیکھنے لگی، جس نے اس کے سر پر سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کسی کی جانب نہیں دیکھا تھا، وہ تو بس صبوحی کو دیکھ رہی تھی اور جیسے وہ کہہ رہی تھی وہ ویسے کر رہی تھی۔ اس کی گہری براؤن آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہو چکے تھے، جسے اس نے بہنے سے سختی سے روکا ہوا تھا۔ ایک جانب بیٹھے نکاح خواہ نے دادا جان کے اشارے کرنے پر نکاح پڑھوانا شروع کیا تھا۔ کب نکاح ہوا، کب اس کے لبوں نے قبول ہے کہا، کب اس نے نکاح نامے پر اپنے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ اپنی آنسو بھری آنکھوں سے بس صبوحی کے کہے پر عمل کرتی گئی تھی، اور پھر وہ علیزے میثم طلال افندی بن گئی۔ دادا جان سمیت وہاں موجود سب کے سینے میں اس نکاح سے ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ میثم نے سنجیدگی سے نکاح نامے پر سائن کیے تھے، اور پھر سب کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے پر اس نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے، جبکہ اس کا دل ہر طرح کے جذبے سے خالی تھا۔ اسے نہ کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی غم۔ نکاح کے ہوتے ہی سب سے پہلے طلال صاحب نے گرم جوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے بے شمار دعائیں دی تھی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس کے بعد دونوں تایا جان اور پھر دادا جان نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ دادا جان کو خوش اور مطمئن دیکھ کر وہ بھی خوش تھا۔ دادا جان نے ساکت بیٹھی علیزے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے مبارکباد دی۔ علیزے نے اس شخص کے لمس پر اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا تھا۔ اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر ناپسندیدگی بھرا تاثر واضح تھا، جسے دیکھ کر برہان صاحب، شہزاد صاحب اور طلال صاحب چاہ کر بھی اس کے قریب نہ جا سکے۔ میثم کو تو اس کا اتنا شدید ری ایکشن دیکھ کر کفت ہو رہی تھی۔ ہم تمہیں ابھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے میری جان، مگر تمہاری ماں نے جو زہر تمہارے دل و دماغ میں ہمارے لیے بھرا ہے، اس کی وجہ سے ہم کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے۔ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں علیزے، اس لیے میں تمہیں کل شام تک کا وقت دے رہا ہوں۔ اپنی ماں سے اس کی اصلیت پوچھو اور ہماری طرف سے اپنا دل صاف کر لو۔ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے یہ ناپسندیدگی مجھے جیتے جی مار دے گی۔ دادا جان اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں اسے گویا ہوئے تھے۔ علیزے لب بھنجے غصے سے انہیں سنتی رہی، جبکہ وہ بولی کچھ نہیں تھی۔ ان کی بات پوری ہوتے ہی وہ مزید وہاں ٹھہرے بغیر، اپنی ہمت کے متزلزل ہونے پر کسی کی بھی جانب دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے سر پر اوڑھا سرخ دوپٹہ وہیں صحن میں ہی گر گیا تھا۔ اس لڑکی کے تیور دیکھ میثم کا میٹر گھوم گیا تھا۔ اس قدر اکڑ اس میں کس بات کی تھی؟ اسے کم از کم دادا جان کی عمر کا ہی لحاظ کر کے ان کا احترام کر لینا چاہیے تھا، مگر وہ تو ان لوگوں کو کسی اہمیت کے قابل سمجھتی ہی نہیں تھی۔ میثم نے گھور کر برہان صاحب کی جانب دیکھا تھا، جنہوں نے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ میثم ضبط سے سر جھٹک کر دادا جان کو تھامتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دادا جان کی آنکھیں نم تھی، وہ تکلیف میں تھے، جس کا اندازہ ان کی حالت سے لگایا جا سکتا تھا۔ میثم ان کے گرد اپنی باہیں پھیلاتا انہیں لیے گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا اور ڈرائیور کو گھر چلنے کا کہا۔ اسے رحمان افندی کی یہ حالت بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے اپنے دادا حکم دیتے ہوئے، اسے اس کے لاڈ اٹھاتے ہوئے ہی اچھے لگتے تھے۔ کل شام تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ ہماری معصوم بچی کے ذہن میں جو گن تم نے ہمارے خلاف بھرا ہے، اسے نکالو گی بھی تم ہی۔ علیزے کو اپنی حقیقت بتاؤ اور اس کا دل ہماری طرف سے صاف کرو۔ ایک بار ہماری بیٹی بخیر و عافیت سے ہمارے پاس آ جائے، اس کے بعد تم دونوں اپنے انجام سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اس دفعہ ہمیں دھوکہ دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ تم پر اور تمہاری ہر حرکت پر ہماری نظر ہوگی۔ برہان صاحب منجمد کر دینے والے سرد لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے اسے بخوبی اپنی بات سمجھا گئے تھے۔ صبوحی نے ندامت سے بس سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ان تینوں کے جاتے ہی اس نے جلدی سے جا کر دروازہ بند کیا تھا۔ محلے کی عورتیں اندر جھانکتے ہوئے بے چینی سے باہر ٹہر رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا محلہ تھا جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے کاموں پر بلا جھجک نظر رکھتے تھے۔
صبح ہی صحن میں پڑا شگن کا سامان اور مٹھائیوں کی ٹوکریوں پر ایک نگاہ ڈالتی ہوئی علیزے کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، جب کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک دیکھ کر اس کی جان ایک پل کو حلق میں اٹکی تھی۔ علیزے غصے میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، بچپن سے ہی اس کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ثابت ہوا تھا۔ وہ دروازہ بچاتے ہوئے اسے آوازیں دینے لگیں، جبکہ اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ صبوحی کو لگا وہ اسے اس بار سنبھال نہیں پائے گی۔ اس کا پریشانی سے برا حال تھا، اسے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی دلیل سمجھ نہیں آ رہی تھی جو وہ علیزے کو دیتی تو اس کی جانب سے بدگمان نہ ہوتی اور اس کا مستقبل بھی سنور جاتا، مگر اسے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز پر تو صبر کرنا ہی تھا۔ اس نے اپنا مستقبل اور خود کو گروی رکھ کر اس کی عزت اور مستقبل کو بچا لیا تھا، اور شاید یہ اس کی زندگی کی اب تک کی سب سے بڑی قربانی تھی۔ وہ لوگ 2 گھنٹوں بعد ہی واپس لوٹ آئے تھے۔ بابا جان نے گھر واپس لوٹتے ہی سب کو اکٹھا کر کے اپنی پوتی علیزے کبیر افندی کے واپس ملنے اور اس کے میثم کے ساتھ نکاح کروانے کی خبر انہیں سنا کر ان سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ میثم دادا جان کے ساتھ پرسکون سا بیٹھا سب کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ اپنی ماں کی فکر تھی، جو کہ اس گھر کی سب سے حساس خاتون تھیں۔ فوزیہ اور عائلہ بیگم نے خوش ہوتے ہوئے دادا جان کو مبارکباد دی تھی، کیونکہ انہوں نے گزشتہ 17 سالوں میں بابا جان کو اپنی پوتی کے لیے ترستے دیکھا تھا، اس کا انتظار کرتے دیکھا تھا۔ وہ لوگ بابا جان کے چہرے کا اطمینان اور پرمسرت تاثرات دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ جبکہ میثم کی شادی کے لیے تو ان کے بہت سے ارمان اور خواہشیں تھیں، لیکن بابا جان کے فیصلے پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے گرم جوشی سے میثم کی پیشانی چومتے ہوئے اسے مبارکباد دی، جسے اس نے فقط مسکراتے ہوئے وصول کیا۔ عالیہ ان سب میں ایک لفظ نہیں بولی تھی اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئی، جس پر میثم نے متفکری سے دادا جان کو دیکھا تھا اور انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی تھی کہ وہ پریشان نہ ہو۔ میثم اور طلال صاحب دادا جان سے اجازت لیتے ہوئے عالیہ کے پیچھے ان کے کمرے میں گئے تھے، جبکہ باقی سب وہی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دادا جان نے برہان صاحب کو پورے شہر میں مٹھائی بانٹنے کا حکم دیا تھا۔ برہان صاحب اور شہزاد صاحب اپنے بابا کو اس قدر خوش دیکھ کر سرشار ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے ان کے حکم پر سر خم کیا تھا۔ آج افندی ہاؤس میں جشن کا سماں تھا، کیونکہ اتنے سالوں بعد ان کے گھر کی خوشیاں واپس لوٹی تھیں۔ ماما، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ میں تو خود ابھی تک شوق میں ہوں، کیسے بھی شادیاں ہوتی ہیں؟ میثم نے عالیہ کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے منہ بسور کر معصومیت سے کہا۔ اپنی ماں کو وہ ایسے ہی باتوں میں الجھا کر منا لیا کرتا تھا۔ طلال صاحب نے اس کے انداز پر اسے تند نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے میری جان، تم نے وہی کیا جس کا تمہارے دادا جان نے تمہیں حکم دیا، اور تم نے ان کا کہا مانا، کیونکہ تم اپنے دادا جان کو انکار نہیں کر سکتے، میں سب سمجھتی ہوں۔ عالیہ نے نرمی سے اس کی پیشانی پر بکھرے بال سنوارتے ہوئے اسے پیار کیا تھا۔ وہ اپنی اکلوتی اولاد سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی تھی۔ تو پھر رو کیوں رہی ہیں؟ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ میثم نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا۔ اسے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو چبھ رہے تھے۔ طلال صاحب خاموشی سے ایک جانب صوفے پر بیٹھے ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ تم اپنے دل سے پوچھ کر مجھے بتاؤ، کیا تم خوش ہو؟ عالیہ نے اس کی آنکھوں میں ایک خالی پن سا محسوس کرتے ہوئے بغور اسے دیکھ کر پوچھا۔ انہیں آج اپنے بیٹے کی آنکھوں میں مخصوص شرارتی سی چمک معدوم لگی۔ میثم ان کی بات پر ایک پل کو چپ ہوا تھا۔ شاید ہی اس جیسے بولڈ لڑکے نے اب تک زندگی میں کبھی کسی بات پر سوچنے کا وقت لیا ہو۔ دادا جان بہت خوش ہیں اور ان کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، میثم نے اپنے دل کی خاموشی پر بات بناتے ہوئے کہا، کیونکہ پہلی دفعہ اسے کسی بات کا جواب سوچنے سے بھی نہیں ملا تھا۔ اس کے جواب پر عالیہ نے تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ یہی تو مجھے ڈر تھا جو آج حقیقت میں بدل گیا۔ اگر بابا جان کو اپنی پوتی مل گئی تھی تو وہ اسے یہاں لے کر آتے، اس کا خیال رکھتے، اسے پڑھاتے لکھاتے اور کل کو اس کی کسی اچھی جگہ شادی کر دیتے۔ کیا اس لڑکی کی میرے بیٹے سے شادی کروانا ضروری تھا؟ طلال صاحب، میں نے کبھی آپ کے کسی فیصلے سے انکار نہیں کیا، لیکن مجھے آپ کے اور بابا جان کے اس فیصلے سے سخت انحراف ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے خون کے لیے میرے بیٹے کی زندگی داؤں پر لگائی ہے، اس کی خوشیاں داؤں پر لگائی ہیں، جس کے لیے میں آپ دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ عالیہ کی آواز رندی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بابا جان سے جا کر براہ راست سوال کرتی کہ کیوں اس کے بیٹے کو اس لڑکی کے ساتھ جوڑ کر اس کی ہنستی مسکراتی زندگی کو خطرے میں ڈالا۔ عالیہ، کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، وہ برسوں سے ہمارے خاندان کا گم شدہ حصہ تھی، اس نے لوٹ کر واپس یہیں آنا تھا۔ اس بچی کے بارے میں ایک لفظ غلط برداشت نہیں کروں گا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، میرے مرحوم بھائی کی واحد نشانی ہے، جس کی عزت میں کمی پر میں بالکل کمپرومائز نہیں کروں گا۔
اس کے ساتھ اس گھر میں کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. تم بابا جان کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی، اس لیے اپنے دماغ سے یہ فضول سوچیں نکال دو. طلال صاحب نے اپنے لہجے کو نرم رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، جبکہ ان کے لہجے سے ناگواری واضح جھلکتی تھی. میسم خاموشی سے ان دونوں کو بحث کرتا دیکھ رہا تھا. وہ ان کے درمیان نہیں بولا. آپ اس کی ماں کا ماضی بھول گئے ہیں؟ اسی عورت نے ہی پورے 20 سال اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے. وہ آپ کا خون ہوگی طلال صاحب، مگر تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. میں صبوحی جیسی ایک اور لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی میں کیسے برداشت کر لوں، جبکہ میں اس عورت کی حرکتیں، اس کی عادتیں، اس کے ظرف اور اس کے کردار سے اچھی طرح واقف ہوں. وہ لڑکی بھی ان سب خوبیوں کے ساتھ ہی اپنی ماں کی کاپی ہوگی. آپ لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے میرے بیٹے کے ساتھ، جس پر میں کبھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی. عالیہ ان کے یوں اس لڑکی کی حمایت کرنے پر جلے دل سے تڑپتے ہوئے بولی تھی. ان کی آواز کافی تیز تھی اور آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے. طلال صاحب ان کی باتوں پر مزید انہیں سمجھانے کا ارادہ ترک کرتے غصے سے کمرے سے واک آؤٹ کر گئے. میسم نے سنجیدگی سے اپنے باپ کو یوں جاتے دیکھا. وہ بے یقین تھا کہ بجائے اپنی بیوی کو سنبھالتے، الٹا انہیں یوں روتا چھوڑ کر وہ جا چکے تھے. میسم نے ایک افسوس بھری نگاہ کمرے کے دروازے پر ڈالی تھی جہاں سے طلال صاحب گئے تھے، اور پھر وہ سر جھٹکتے ہوئے روتی ہوئی عالیہ کو اپنے سال لگا کر چپ کروانے لگا، جس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. وہ یوں رو رہی تھی جیسے کسی نے اس کا برسوں پرانا زخم کریت دیا ہو. میسم مجھ سے وعدہ کرو تم اس لڑکی کو کبھی منہ نہیں لگاؤ گے، کبھی اس کے پاس نہیں جاؤ گے. وہ تمہارے قابل نہیں ہے. وہ لڑکی تمہیں برباد کر دے گی. میسم میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تمہیں دوسرا کبیر بننے نہیں دوں گی. تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری بات مانو گے. عالیہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی آنسو بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ کر آج سے التجا کرتے ہوئے کہا. ان کی التجا پر میسم کی آنکھوں اس کے سامنے فقط ایک پل کے لیے اس لڑکی کا غصے سے سرخ ہوا چہرہ، اس کی بڑی بڑی براؤن آنکھوں میں اپنے لیے سرد پن اور ماتھے پر پڑے ناگواری کے بے شمار بل یاد آئے تھے، جس کے بعد وہ اس کے عکس خفیف سے انداز میں اپنا دامن بچاتا اپنی ماں سے وعدہ کر چکا تھا. عالیہ اس کے وعدے کرنے پر مطمئن ہو تو گئی تھی، اس کے روانی سے بہتے آنسوؤں میں کمی آ گئی تھی. اس نے پرسکون ہوتے ہوئے میسم کے شانے پر سر رکھ لیا تھا، جس پر میسم اسے تسلی دینے لگا کہ وہ بالکل بھی پریشان نہ ہوں. جیسا وہ چاہتی ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا. جبکہ میسم طلال افندی بے خبر تھا کہ تاریخ ایک بار پھر اپنا آپ دہرانے والی تھی. صرف کرداروں کے چہرے اور نام بدلے تھے. میسم اپنی ماں سے کیے وعدے پر کتنا قائم رہنے والا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی جانتا تھا، اور آنے والا وقت اس لڑکی کی معصوم سے ارادوں پر بڑی دلکشی سے مسکرایا تھا. جاری ہے. تو ویورز، آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا.